آج کی ویڈیو دل کے مریضوں اور ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے انتہائی اہم ہے، خاص طور پر گرمی کے موسم میں۔ اگر آپ کو گھبراہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، پسینہ بہت آتا ہے، بعض لوگوں کو چکر اور متلی محسوس ہوتی ہے، دل کی دھڑکن بار بار بے ترتیب ہو جاتی ہے، کبھی دم گھٹنے لگتا ہے اور لمبی لمبی سانسیں لینی پڑتی ہیں، تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے۔ شدید گرمی کے موسم میں ہارٹ اٹیک اور فالج جیسے جان لیوا واقعات کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ شدید گرمی میں ہائی بلڈ پریشر، انجائنا اور دل کی دھڑکن میں بے ترتیبی یعنی اریتمیا جیسی ایمرجنسیز بھی زیادہ دیکھنے میں آتی ہے۔ ایک بہت بڑے پیمانے پر کی جانے والی تحقیق، جس میں 30 سال کے دوران زیادہ درجہ حرارت کی وجہ سے پوری دنیا میں ہونے والی اموات کو پرکھا گیا، اور پتہ یہ چلا کہ اس دوران شدید گرمی میں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے سب سے زیادہ اموات انڈیا میں ہوئی تھی۔ لیکن شاید آپ یہ جان کر حیران ہوں کہ دل کی بیماری کی وجہ سے ہونے والے اس جانی نقصان کی اصل وجہ پانی کی کمی یا ڈی ہائیڈریشن نہیں ہے، کیونکہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ پانی کی کمی کی وجہ سے خون گاڑھا ہو جاتا ہے اور بلڈ پریشر بڑھتا ہے، لیکن اصل وجہ کچھ اور ہے۔ ایک بہت بڑی وجہ ہے خون کے بہاؤ میں تیزی آنا۔ تحقیق کے مطابق جب ماحول کا درجہ حرارت 40 سے 45 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کرتا ہے تو دل کو 2 سے 4 گنا زیادہ تیزی سے خون کو گردش کروانا پڑتا ہے۔ آسان الفاظ میں اس بات کا مطلب ہے کہ دل کو زیادہ تیزی سے دھڑکنا پڑے گا اور زیادہ زور لگانا پڑے گا، اور یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ خود تو آرام سے بیٹھے ہیں، لیکن آپ کا دل اتنی تیزی سے کام کر رہا ہے جیسے ایک تیز دوڑ لگانے والے انسان کا۔ دوسری بہت بڑی وجہ ہے پسینہ۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ پسینہ صرف پانی نہیں ہے، بلکہ پانی اور نمکیات کا مکسچر ہے، یعنی الیکٹرولائٹس۔ اکثر لوگ پانی کی کمی تو پوری کر لیتے ہیں، لیکن پسینے کے ساتھ جو نمکیات خارج ہوتے ہیں ان کی کمی پوری نہیں کرتے، اور یہی نمکیات کی کمی پھر چکر، متلی، گھبراہٹ، ہائی بلڈ پریشر اور دل کی دھڑکن میں بے ترتیبی کی وجہ بنتی ہے۔ کون سے نمکیات؟ ویسے تو بہت سے ہیں، لیکن سوڈیم، پوٹاشیم، میگنیشیم اور کیلشیم کی مقدار باقی نمکیات کے مقابلے میں ہمارے جسم کو بڑی مقدار میں چاہیے ہوتے ہیں۔ سوڈیم یعنی کھانے کا نمک تو ہم پاکستانی اور انڈینز پہلے ہی ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور یہ بات میں ایک ویڈیو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہمارے ہاں زیادہ تر لوگوں میں ہائی بلڈ پریشر یا ہائپر ٹینشن کی بنیادی وجہ بھی یہی نمک ہے، اور سوڈیم کے چکر میں ہم پوٹاشیم اور میگنیشیم کو بھول جاتے ہیں۔ پوٹاشیم کے بغیر بلڈ پریشر کنٹرول کرنا تقریباً ناممکن ہے، اور میگنیشیم وہ چیز ہے جو براہ راست دل کی دھڑکن نارمل رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ اسی طرح کیلشیم کی کمی بھی دل کی دھڑکن میں بے ترتیبی پیدا کر سکتی ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا ایسے ڈرنکس اور جوسز کے بارے میں جو پانی اور الیکٹرولائٹس کی کمی نہیں ہونے دیتے، جسم کو ٹھنڈا رکھنے میں مدد دیتے ہیں، دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر نارمل رکھنے میں مدد کرتے ہیں، اور شدید گرمی میں ہارٹ اٹیک اور فالج جیسے جان لیوا خطروں سے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ ڈرنکس اور فروٹ جوسز کے انتخاب میں جو غلطیاں ہمارے ہاں اکثر کی جاتی ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں میرے اور بہت سے لوگوں کے پسندیدہ ڈرنک کے بارے میں، جس کا نام ہے انڈین شربت بیری یعنی فالسے کا شربت۔ بھائی کیا بات ہے، مزیدار، ٹھنڈا اور لٹرلی دل کو خوش کر دینے والا شربت ہے۔ کیسے؟ یہ پوٹاشیم، کیلشیم اور وائٹامن سی کا بہترین ذریعہ ہے، اور اس میں اتنے طاقتور اینٹی آکسیڈنٹس ہیں جو شریانوں کو سخت ہونے سے بچاتے ہیں، ان میں سوزش کم کرتے ہیں اور خون کو گاڑھا ہونے سے بھی بچاتے ہیں۔ فالسا شوگر کے مریضوں کے لیے بھی سیف سمجھا جاتا ہے۔ بس 3 غلطیاں نہیں کرنی جو ہمارے ہاں اکثر لوگ کر جاتے ہیں۔ پہلی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں چینی بالکل مت ڈالیں۔ فالسے میں پہلے ہی بالکل مناسب مقدار میں قدرتی چینی موجود ہوتی ہے، لیکن اس میں مزید چینی شامل کرنے سے یہ شربت فائدہ کرنے کی بجائے نقصان کر سکتا ہے۔ فالسے کا شربت پینے کا بنیادی مقصد اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھنا ہے، لیکن چینی اس کے برعکس کام کرتی ہے، بلکہ انسولن بھی اسپائک کرواتی ہے اور شریانوں کو نقصان بھی پہنچاتی ہے۔ دوسری ضروری بات یہ ہے کہ اس میں نمک بالکل مت ڈالیں، بھلے وہ کھانے کا نمک ہو، کالا نمک ہو یا پھر گلابی نمک یعنی پنک ہمالین سالٹ۔ یہ سب سوڈیم والے نمک ہیں، اور سوڈیم میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پوٹاشیم کے برعکس کام کرتا ہے۔ یہ خون میں پانی کو روک لیتا ہے اور خون کا والیوم یعنی حجم بڑھاتا ہے، جو بلڈ پریشر میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ ہاں، جو لوگ نمک بالکل اوائڈ کرتے ہیں، پسینے کی وجہ سے کچھ لوگوں میں سوڈیم کی کمی بھی ہو سکتی ہے،
اور تحقیق کے مطابق کچھ لوگوں کو مائیگرین سر کا درد بھی سوڈیم کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے نمک کا مناسب استعمال کر سکتے ہیں۔ تیسری اہم بات ہے کہ جن لوگوں کو پہلے ہی بلوٹنگ یا پھر معدے کے مسائل ہیں وہ فالسے کے شربت میں بیج مت آنے دیں۔ فالسے کے بیج اس شربت میں نہ صرف تھوڑی بہت کڑواہٹ شامل کرتے ہیں بلکہ اس میں ہوتے ہیں ٹیننز جو جسم میں آئرن کو جذب ہونے سے روکتے ہیں اور کچھ لوگوں میں متلی یا ہاضمے کی خرابی کا باعث بن سکتے ہیں۔ اب شربت بنانے کا صحیح طریقہ ملاحظہ فرما لیں۔ 1 گلاس فالسے کے شربت کے لیے آدھا کپ فالسے اور تقریباً 1 گلاس پانی بلینڈر میں ڈال لیں۔ پہلے صرف 2 سیکنڈ کے لیے 4 یا 5 دفعہ بلینڈ کریں جس سے فالسے کے بیج الگ ہو جائیں گے، اور پھر موٹی چھنی سے چھان کر بیج اور پلپ الگ کر لیں۔ پھر الگ کیے ہوئے پلپ کو دوبارہ بلینڈر میں ڈال دیں اور ضرورت کے مطابق 10 سے 15 سیکنڈ کے لیے بلینڈ کر لیں۔ بلینڈڈ مکسچر کو گلاس میں نکال لیں اور اس میں 1 کھانے کا چمچ یا آدھا لیمو نچوڑ لیں اور 4 پودینے کے پتے ڈال کر تھوڑی دیر رکھ دیں۔ تھوڑی سی برف بھی ڈال سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ ٹھنڈا نہیں کرنا، اور پھر مزے کا فالسے کا شربت انجوائے کریں۔ اس شربت کو پینے کا بہترین وقت ہے دوپہر 2 بجے سے 5 بجے کے دوران جب گرمی شدید ہوتی ہے۔ ہبس، لو اور شدید گرمی میں انتہائی مؤثر ہے۔ اگر یہ ریسیپی، میرا انداز اور یہ معلومات آپ کو پسند آ رہی ہیں تو حوصلہ افزائی کے لیے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور مزید کچھ بھی جاننا چاہیں تو ضرور پوچھیں، میں جواب لازمی دیتا ہوں۔ دل کے مریضوں کے لیے میری لسٹ میں ایک اور بہت زبردست ڈرنک ہے پلم جوس، یعنی آلو بخارے کا شربت۔ آسان زبان میں کہوں تو یہ شربت ایک طرح کی منی ایسپرین ہے، یعنی خون کو گاڑھا نہیں ہونے دیتا اور آپ کے الیکٹرولائٹ لیول کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کنٹرول کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ اس سے ملتے ہیں آپ کو پوٹاشیم، میگنیشیم، وائٹامن سی، وائٹامن اے اور بہت سے اینٹی آکسیڈنٹس، خاص طور پر پولیفینولز، جو نہ صرف دل کے مریضوں کے لیے بلکہ شوگر کے مریضوں کے لیے بھی کافی مؤثر سمجھے جاتے ہیں اور اینٹی کینسر خصوصیات بھی رکھتے ہیں۔ خیال اس بات کا رکھنا ہے کہ اول تو اس میں چینی بالکل نہیں ڈالنی اور باہر سے تو کبھی بھی نہیں پینا۔ اگر آپ کو ان کی حقیقت معلوم ہو جائے تو آپ نہ خود کبھی پئیں گے نہ ہی کسی اور کو پینے دیں گے۔ باہر بکنے والا شربت ہوتا ہے املی اور آلو بخارے کا شربت، جو اصل میں سوکھے ہوئے آلو بخارے اور املی کو ابال کر بنایا جاتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ استعمال ہونے والے آلو بخارے کتنے پرانے اور گلے سڑے ہوں گے۔ ابالنے سے ویسے بھی وائٹامن سی اور اینٹی آکسیڈنٹس بڑی مقدار میں ضائع ہو جاتے ہیں یا اپنا اثر بالکل کھو دیتے ہیں۔ آلو بخارے کو لمبے عرصے تک محفوظ کرنے کے لیے سلفر ڈائی آکسائڈ استعمال کی جاتی ہے، جو ایک زہریلی گیس ہے، اور چونکہ پھلوں کو ٹھیک سے دھویا نہیں جاتا تو اس زہریلی گیس کے اثرات بھی جوس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈھیر ساری چینی شامل کر دی جاتی ہے۔ پھر اس میں لیمن جوس کی بجائے سستا ٹاٹری پاؤڈر یعنی سٹرک ایسڈ شامل کیا جاتا ہے، کالا اور سفید نمک شامل کر دیا جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر مضر صحت پانی۔ ایسا شربت دل کے اور شوگر کے مریضوں کے لیے بالکل ناقابل قبول ہے، اور ہمارے ہاں خاص طور پر گرمیوں میں ٹائیفائڈ، ڈائریا، کولرا اور ہیپاٹائٹس پھیلنے کی وجہ بھی یہی بنتا ہے، اور اس میں اکثر کیمیکل ڈائز شامل کیے جاتے ہیں جو رگوں میں خون بھی جما سکتے ہیں اور فالج کی وجہ بن سکتے ہیں۔ تو کبھی بھی باہر سے کوئی بھی شربت مت پئیں، چاہے دکھنے میں جتنا بھی ہیلدی اور اٹریکٹیو نظر آئے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ تازہ آلو بخارے لیں۔ 1 گلاس شربت کے لیے 3 آلو بخارے۔ انہیں اچھے طریقے سے دھو لیں اور انہیں چھیلیں مت۔ پھر انہیں کاٹ لیں اور اندر سے گٹھلی نکال لیں۔ پھر بلینڈر میں آلو بخارے کے بغیر چھیلے ہوئے ٹکڑے، ایک چھوٹا سا ادرک کا ٹکڑا اور آدھا گلاس پانی ڈال لیں اور 30 سے 45 سیکنڈ کے لیے بلینڈ کر لیں۔ پھر گلاس میں ڈال لیں اور مزید پانی ملا لیں، آدھا لیمو نچوڑ لیں اور پودینے کے پتے ہیں تو وہ بھی ڈال لیں۔ بہتر ہے کہ اسے بغیر چھانے پی لیں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے 3 آلو بخارے سے بنا شربت شوگر بڑھا سکتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اسے مزید پانی ڈال کر پتلا کر لیں، یعنی 1 کے بجائے کوشش کریں کہ پانی ملا کر 3 گلاس بنے۔ شدید گرمی میں یا لو میں نکلنے سے اول تو پرہیز کریں۔ اگر نکلنا ہو تو پہلے 1 گلاس یہ ٹھنڈا شربت پی لیں۔ شدید گرمی میں اچانک زیادہ ٹھنڈا شربت پینے سے بھی گریز کریں۔ پہلے جسم کو تھوڑا ٹھنڈا ہو لینے دیں اور پھر مناسب ٹھنڈا پانی یا شربت پئیں۔ اچھا جی، اگر وقت کی قلت ہے اور آلو بخارے کا یا فالسے کا جوس بنانے کا ٹائم نہیں ہے
تو ایک بہت ہی آسان اور زبردست آپشن ہے شکنجبین، نیمبو پانی یا لیمو پانی۔ اس پر تو میں شوگر کے مریضوں کے لیے الگ سے ویڈیو بھی بنا چکا ہوں، جس میں میں نے باقاعدہ تحقیق کے ذریعے ثابت کیا تھا کہ شوگر کے لیے اگر پانی سے بھی کچھ بہتر ہے تو وہ لیمو پانی ہے۔ دل کے مریضوں کے حوالے سے بات کریں تو وٹامن سی کی بہترین ڈوز اس سے آپ کو ملتی ہے، اور جتنی بھی تحقیق اٹھا کر دیکھ لیں، اکیلے اس وٹامن کے بے شمار فوائد ہیں۔ شریانوں کو نقصان سے بچاتا ہے، انہیں ریپیئر کرتا ہے، نائٹرک آکسائڈ بنانے میں مدد کرتا ہے جو براہ راست بلڈ پریشر کنٹرول کرنے میں مدد کرتی ہے۔ پھر اس میں پولیفینولز اور دوسرے اینٹی آکسیڈنٹس ہیں، خاص کر فلیونوائڈز جو اینٹی کینسر خصوصیات کے حامل بھی ہیں۔ باہر سے ملنے والا لیمو پانی چینی اور نمک سے بھرپور ہوگا، اور صفائی اور پانی کی کوالٹی کے حوالے سے آپ پہلے ہی جانتے ہیں کہ کوئی گارنٹی نہیں، لہٰذا باہر سے کبھی مت پئیں۔ اسی طرح پیکٹ، ساشے اور ڈبے میں بند بنے بنائے لیمو پانی سے بھی گریز کریں۔ آپ کو چاہیے صرف 1 گلاس پانی اور ایک تازہ لیمو۔ پانی میں لیمو نچوڑ لیں، اگر تخم بلنگا موجود ہے تو 1 چائے کا چمچ وہ بھی شامل کر لیں۔ اس میں آپ تھوڑی سی ادرک بھی شامل کر سکتے ہیں، اور پودینے کے 4 پتے ڈال لیں تو اور بھی بہتر ہے۔ یہ ڈرنک بوتل میں ڈال کر فریج میں رکھ دیں، باہر جاتے ہوئے اپنے ساتھ لیتے جائیں اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے چسکیاں لیتے رہیں۔ شدید گرمی میں فریش رہیں گے، ہائیڈریٹڈ رہیں گے، اور جنہیں شوگر ہے وہ اپنے دوپہر کے کھانے کے بعد پئیں گے تو شوگر کنٹرول رکھنے میں بھی مدد ملے گی۔ ایک بہت ضروری بات، کولڈ ڈرنکس، کوک، سپرائٹ، سوڈا، کمرشل فروٹ جوسز، یہ سب ڈرنکس گرمی کا توڑ نہیں ہیں، چند منٹ کے لیے ٹھنڈک دیتے ہیں بس، لیکن ان کا کام جسم کو ہائیڈریٹ کرنا یا الیکٹرولائٹس دینا نہیں ہے۔ اور چونکہ یہ چینی سے لوڈڈ ہوتے ہیں اور چینی کو خارج کرنے کے لیے جسم کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ان ڈرنکس کو پینے کے بعد آپ کو تھوڑی دیر بعد دوبارہ پیاس محسوس ہونے لگے گی۔ بلکہ بہت سی منرل واٹر والی کمپنیاں بھی پانی میں نمکیات کی ایسی مقدار رکھتی ہیں جس سے پیاس جلدی لگ جائے، تاکہ لوگ بار بار یہ بوتلیں خریدیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ اپنے ڈرنکس، پانی اور الیکٹرولائٹس پر خود نظر رکھیں اور تازہ پانی اور قدرتی ڈرنک سے اپنی پیاس بجھائیں۔ تو کیسی لگی یہ ویڈیو؟ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کیجیے گا، اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی۔ مزید ڈرنکس کے بارے میں جاننا چاہیں، دل کی صحت کے حوالے سے کچھ بھی جاننا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں، بلکہ اگر مجھے اپنی پسند سے آگاہ کریں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، فی امان اللہ۔